جب ساری زندگی محبت یاروں سے ہے، ہوٹل کے کھانے سے ہے، آوارگی کی مجلسوں سے ہے، بھلیا چکیا کار آئے گا تے آگے لڑے گا ہی، کوئی محبتی گل نہیں کرے گا، جان چھڑائے گا۔ اور وہ بھی جو تھوڑے سے لمحے ہم دیتے ہیں میرے نوجوانوں، وہ بھی ہمارے موبائل کی نظر ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو لفظوں کے بارے لفظ سکون استعمال فرمایا، دو چیزوں کے بارے فرمایا، ہم نے تمہارے گھروں میں سکون رکھا ہے، تمہارے بیوی اور بچوں میں تمہارا سکون رکھا ہے۔ اللہ نے سکون رکھا ہے، حتیٰ کہ حج اور عمرے کے مبارک سفر پہ بھی گیا ہے۔ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ جب فریضے سے اس کی انجام دہی سے فارغ ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ گھر آئے، رب نے گھروں میں خیر رکھی، بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائے، اور جو بھی فارغ وقت ہو اسے اپنی انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کے نام کر کے ضائع کرنے کی بجائے اس وقت کو اپنے بیوی بچوں میں گھر گزارے۔ یہ عادت بڑی پروان چڑھتی جا رہی ہے، خاص کر نوجوانوں میں۔ یونیورسٹی کے نام پہ، کالج کے نام پہ، ہاسٹل کے نام پہ بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکال دیا ہے۔ ایک شریف ذات طبقے کی بیٹیاں یونیورسٹی کی تعلیم کے نام سے باہر گئی ہیں تو پھر حضرات پگڑیاں خاک میں ملی ہیں، عزت حاصل کی۔ عمومی رویے یہ ہوئے ہیں، عمومی رسپانس یہ آئے ہیں، زیادہ تر آؤٹ پٹ اور پراگرس یہ رہی ہے۔ گھر پڑھ کے بچہ گھر، انسان کام کر کے گھر، اور گھر رہنا یہ حضور کو پسند تھا، کام کر کے فوری گھر آنا، اور عشاء سے پہلے سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عشاء سے پہلے نہیں سوئے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند تھا۔ لائٹیں بند ہو جاتی تھیں اور چراغ گل کر دیے جاتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد رب کو راضی کر کے یہ سارا محمدی گھرانہ محو آرام ہو جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں تیسری چیز وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا لوگوں، رب نے یہ رات اس لیے بنائی ہے کہ تمہیں اللہ سکون عطا کرے۔ ہم نے وہ نیند، لڈو، آوارگی اور جناب ان سینئر تجزیہ نگاروں کے پروگراموں کے سننے کے نام اس پونجی کو اجاڑا ہے، اور سارے کا سارا معاشرہ گولیوں پہ لگا ہوا ہے، اور بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں لیکن سکون نہیں ہے، نیند نہیں ہے، چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ نوٹ کرو، کوشش کرو کہ آپ کے بچے عشاء کے بعد زیادہ دیر نہیں جاگے۔ عشاء سے پہلے جتنی مرضی آپ کو نیند آئی ہوئی ہو آپ نہیں سوئیں گے، نیری بیماری۔ مغرب سے لے کے عشاء تک نہیں سونا، عشاء کے فوراً بعد سونے کی عادت ڈالو۔ خدا فجر ٹائم سورج کو نکال کے یہ پیغام دیتا ہے کائنات روشن ہو چکی ہے، زندگی اس وقت اٹھنے میں ہے، اٹھو تاکہ ہم تمہیں زندگی عطا کریں۔ یہ چیزیں نوٹ کر کے جاؤ۔ اور ایاکم والوحدہ، سفر، تنہائی، اکیلے سفر کرنا، اس سے بھی بچا کریں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ کثرت السؤال، بہت زیادہ بال کی کھال ادھیڑنے سے، سوال کرنے سے بچا کرو، یہ انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ گھر کے اندر کسی چیز پہ خدشہ خوف پڑ گیا، اس کی جستجو کے اندر نفوس پہ، ذاتوں پہ شک نہ کیا کرو، اس سے باہر نکلو۔ اپنی زندگی کو معالی الامور بناؤ، تمہارا گھر بھی معالی الامور ہو، تمہارا کاروبار بھی معالی الامور ہو، تمہارا بلانے کا انداز بھی معالی الامور ہو۔ اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں حضور کی سیرت کا تذکرہ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور پہ بھی لعنت نہیں ڈالی، گناہ پہ لعنت ڈالی ہے، جرم پہ لعنت ڈالی ہے، اور اپنے ہاتھ مبارک سے سوائے جہاد میں گئے ہوئے کسی کو نہیں مارا۔ پوری زندگی رسول اللہ مجلس میں ٹانگ سیدھی کر کے نہیں بیٹھے۔ ان اللہ یحب معالی الامور، ان اللہ یحب معالی الامور۔ اور جس طرح آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، میں بیٹھنے تربیت کے لیے بتانے لگا ہوں، اے ساڈے بعض بندے اینا بندے اگلے بندے دیا ناساں چ پیر دے دینے، اے پیچھے ایک لیڈر گزریا بہندا ہی ہے ویسی جتی تاں کر کے۔ اب یہ جو سچویشن ہے بیٹھنے کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے نفرت کا اظہار فرمایا۔ یہ سن لیا آپ سب نے؟